السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کراچی شہر میں 2 دن پہلے جامعہ کراچی میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں تو 2 طلبہ تنظیمیں ان کا کسی بات پر تصادم ہوا۔ ایک ہے جماعت اسلامی کی جمعیت طلبہ اور ایک سندھی قوم پرست جماعت کی طلبہ تنظیم۔ لائف آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کل سے پرسوں سے 2 دن سے دیکھ رہے ہیں، آج بھی سوشل میڈیا پہ کافی تعداد میں مختلف پوسٹوں کے ذریعے بانیان پاکستان، وارثان پاکستان، عاشقان پاکستان جو مہاجر کہلاتے ہیں یا نہیں کہلاتے ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ سندھ کا غدار، پتہ نہیں کیا کچھ گھٹیا ترین بکواس کی جا رہی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، کوئی واقعہ ہو نا تو انسان کو پہلے تحقیقات کرنی چاہیے، اور تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ کراچی شہر میں جو یونیورسٹی ہے جامعہ کراچی، جو 2 طلبہ تنظیموں کا تصادم ہوا، اللہ نے رحم کیا، بچت ہو گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آپس میں پہلی بات تو لڑنا نہیں چاہیے۔ فی الحال موضوع یہ ہے کہ لڑنے والے ان کا مسئلہ وہ جانیں، ان کا کام جانیں۔ حالانکہ لڑنا نہیں چاہیے، لیکن اس لڑائی کی آڑ میں تمام زبان برادری کے بانیان پاکستان کو گالیاں۔ حالانکہ جماعت اسلامی جو ہے اس کے اندر بڑی تعداد میں سندھی بھائی، بلوچ بھائی، سرائکی بھائی، پنجابی بھائی، گلگتی بھائی، کشمیری بھائی، پختون، بلوچ، مختلف کچھی، گجراتی، اردو، ہریانوی سبھی ہیں، کیونکہ وہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک اسلامی تنظیم ہے۔ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے وہ ایک الگ بحث ہے، پھر ان کی ایک طلبہ تنظیم ہے۔ ابھی یہ جو مسئلہ ہوا ہے، ایف-آریں جو کٹی ہیں، ایف-آریں جو کٹی اور تصادم ہوا، وہ دونوں طرف سندھ کے بیٹے تھے اور سندھی تھے۔ حالانکہ سندھ میں رہنے والے تمام ہی سندھی ہیں، اس کی زبان کوئی بھی ہو، اس کی برادری کوئی بھی ہو، وہ کسی پارٹی سے ہو، ضروری تو نہیں ہے کہ وہی سندھی ہے جس کی زبان سندھی ہے، سبھی سندھی ہیں۔ لیکن پھر بھی خاشقلی، لشاری، لگاری، کھوسے، کچھ سماٹ سندھی، کچھ بلوچ سندھی، 6-7 نام ایف-آر میں وہ سماٹ سندھی یا بلوچ سندھیوں کے نام ہیں، جو کہ سندھی قوم پرست تنظیم طلبہ جنہوں نے یہ ایف-آریں کٹائی ہیں، اور جماعت اسلامی میں سبھی ہیں۔ لیکن اس جماعت اسلامی کو
اور جمعت طلبہ کو مہاجر بنا کر تمام مہاجروں کو بانیان پاکستان کو گالیاں دی جا رہی ہیں. انڈیا واپس چلے جاؤ، غدار ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بکواس. تو یہ سلسلہ صحیح نہیں ہے، یہ بہت غلط بات ہے. ہر پارٹی میں پاکستان کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، جتنی بھی مذہبی پارٹیاں ہیں، اس میں تمام زبان، تمام برادری کے لوگ ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، مشتاق سرکی جیسے کاروباری جن کا کاروبار لسانیت، نفرت، تعصب پھیلا کے روزی روٹی کمانا، ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے وہ کراچی اور کراچی سے لے کے گھوٹکی تک رہنے والے مظلوم، محکوم، بانیان پاکستان، وارثان پاکستان، عاشقان پاکستان، جو پہلے ہی تمام بنیادی سماجی، آئینی، قانونی، وفاقی، صوبائی بیوروکریسی، ڈیموکریسی، حق حقوق سے محروم ہیں، کوئی بھی واقعہ ان کے گلے میں ڈال دو. تو بھائی کالج میں، یونیورسٹیوں میں تمام سیاسی یا مذہبی پارٹیوں کی طلبہ تنظیمیں، ابھی جو طلبہ تنظیم ہے اس میں بڑی تعداد میں پٹھان بھائی ہیں، بلوچ بھائی ہیں، سندھی بھائی ہیں، سرائکی، کشمیری، اردو، تمام ہی ہیں. جماعت اسلامی میں بھی ہیں اور پارٹیوں میں بھی ہیں. اور جماعت اسلامی کی جو یہ تنظیم ہے جمعیت طلبہ، جن کا فڈا ہوا ہے سندھی قوم پرست طلبہ تنظیم سے، وہ دونوں طرف سندھی ہیں لڑنے والے. سماٹ سندھی ہے، بلوچ سندھی. اور گالیاں قوم پرست لوگ، دانشور لوگ، ادیب، یعنی جس کو لیڈر بننا ہو، دلیری دکھانی ہو، وہ گالیاں دیتا ہے بانیان پاکستان مہاجرین کو. بھائی کسی کا مسئلہ ہو جائے تو تمام قوم، تمام ہجرت کر کے آنے والوں کو گالیاں دینا، نمک حرام بولنا، غدار بولنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو پتہ چلا کہ ایف آر جو کٹی ہیں، ان ایف آروں میں نام، بڑی تعداد میں جو نام ہیں وہ سماٹ سندھی یا بلوچ سندھیوں کے نام ہیں. دونوں طرف لڑنے والے سندھی ہیں، اور ایسے بھی سندھ میں رہنے والے سب سندھی ہیں. صوبائی بنیاد پہ سندھ میں رہنے والے سب سندھی ہیں، زبانیں سب کی الگ الگ ہیں. کراچی آرٹس کونسل کا جو صدر ہے یا چیئرمین ہے، اس کا تعلق ایبٹ آباد ہزارے سے ہے، اور وہ سید ہے. 2-2.5 سال پہلے اس نے بول دیا کہ کچھ لوگوں کو تو یہی تھا کہ سندھ جو ہے نا وہ کوٹری تک ہے، جام شوروں تک. یہ تو ہم نے بتایا کہ یہ کراچی تک ہے. سارے جتنے بھی ہیں مہاجر، جن کے بڑے ہجرت کر کے آئے کسی زبان برادری کے، سب کو گالیاں دینا شروع کر دی. وہ بھائی پہلے تحقیق تو کرے کہ وہ جو بندہ بول رہا ہے کہ وہ مہاجر ہے یا نہیں بھی ہے. ضروری تو نہیں ہے جو اردو میں بول رہا ہے کہ وہ مہاجر ہے. اس نے بات کی، گالیاں دی گئی تمام ہجرت کر کے آنے والوں کو. ابھی کچھ مہینے پہلے کورنگی، چمڑا چورنگی سائڈ پہ فیکٹریاں وغیرہ ہیں، کوئی مسئلہ ہوا، کسی نے بدماشی کی،
اور جس نے بدماشی کی وہ سرائکی زبان کا تھا، پنجاب سے تعلق رکھنے والا۔ اس نے جو بدماشی کی تو گالیاں پھر بھی تمام ہجرت کر کے آنے والوں کو۔ ابھی یہ کل پرسوں جھگڑا ہوا، پھڈا ہوا کراچی شہر میں، یونیورسٹی میں، جامعہ کراچی میں 2 طلبہ تنظیموں کا، اور دونوں طرف سندھی گالیاں ہجرت کر کے آنے والوں کو۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے، نہ یہ زندہ لوگوں کی نشانی ہے، نہ یہ کوئی دلیری ہے، نہ یہ کوئی بہادری ہے۔ حالانکہ کوئی بھی لڑائی وہ 2 فرد کی ہوتی ہے، وہ نہ 2 برادریوں کی لڑائی ہوتی ہے، نہ 2 زبانوں کی لڑائی ہوتی ہے، نہ 2 قوموں کی لڑائی ہوتی ہے، اور لڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن کوئی بھی مسئلہ ہو جائے سندھ میں تو ایک گروپ ہے، ایک طبقہ ہے جو کہ طوفان مچا دیتا ہے۔ ایک بندہ پوسٹ لکھتا ہے اور دوسرے کمنٹس کرتے ہیں، کوئی بولنے اور سمجھانے والا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ نہ تو سندھ کے وفادار ہیں، نہ سندھیوں کے وفادار ہیں، نہ بلوچوں کے وفادار ہیں۔ یہ وفادار نہیں ہے۔ تمام قومیں، تمام زبانیں، تمام برادریاں قابل احترام، ہر کسی کی مرضی ہے، کوئی کسی پارٹی میں، کوئی کسی پارٹی میں، اور کوئی پارٹی وہ کسی ایک قوم کی پارٹی نہیں ہے۔ کوئی بھی واقعہ ہو جائے، صرف اور صرف ہجرت کر کے آنے والوں کو تانے، دھمکیاں، گالیاں، نمک حرام ہیں، احسان فراموش ہیں، سندھ کے دشمن ہیں، پناہ دی تھی، انڈیا واپس چلے جاؤ۔ بھائی کیوں چلے جائیں؟ عدلے کے بدلے میں آئے تھے، پاکستان بنا کر پاکستان آئے تھے، ہندو سکھوں کے تبادلے میں آئے تھے، اور ہندوستان کے اندر جو بھارتی جنتا پارٹی ہے، RSS ہے، بجرنگ دل ہے، برہمن بنیا مافیا ہے، را ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑا جائے، ان کو آپس میں لڑایا جائے۔ خدا رسول کے واسطے اس پاکستان کی قدر کرو، اور پاکستان میں رہنے والے، تمام صوبوں میں رہنے والے، تمام زبان، تمام برادری، ان کا تعلق کسی بھی سیاسی، مذہبی، قوم پرست پارٹی سے ہو، اس کی قدر کرو۔ یہ بڑی مشکلوں سے ملک بنا تھا، یہ سازش ہے، ایک منصوبہ بندی ہے جو ہمیں اور آپ کو لڑایا جا رہا ہے۔ سب بھائی ہیں، سندھ میں رہنے والے تمام سندھی بھائی ہیں، پنجاب میں رہنے والے تمام پنجابی بھائی ہیں۔ صوبائی بنیادوں پر آئین اور قانون کے مطابق پنجاب صوبے میں کسی بھی زبان کا ہو وہ پنجابی ہے، بلوچستان میں بلوچ ہے، KPK میں پختون ہے، سندھ میں سندھی ہے، اور ہم سب کشمیر میں کشمیری ہے، گلگت میں گلگتی ہے، ہم سب بھائی ہیں، ہم سب مسلمان بھائی ہیں، اور جو غیر مسلم بھی ہیں پاکستان کے کسی صوبے میں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ لڑ رہے ہیں آپس میں سندھی، اور گالیاں دی جاتی ہے مہاجروں کو۔ بات ہوتی ہے کچھ، کسی ایک فرد کی گالیاں دی جاتی ہے تمام ہجرت کر کے آنے والوں کو۔ تو یہ کوئی اچھا پیغام، اچھا میسج نہیں ہے، اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے۔ نفرتیں اچھی بات نہیں ہیں، اور کوئی بھی قوم، کوئی بھی برادری اکیلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسپتالوں کے اندر ہر زبان کے ڈاکٹر، ہر زبان کا اسٹاف ہے، ہر جگہ ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، احساس کرنا چاہیے۔ چند ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں
جن کا کاروبار نفرت پھیلا کے اپنی روزی روٹی چلانا، مشتاق سرکی جیسے لوگ، کیا جن کی آپس میں لڑائی ہوئی وہ لڑے، غلط لڑے، صحیح لڑے، کیا لڑے، کیوں لڑے، وہ ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لڑنا ہی نہیں چاہیے. لیکن لڑائی جن کی ہوئی ہے وہ دونوں طرف، اس طرف بھی سندھی اور اس طرف بھی سندھی. ضروری تو نہیں ہے جو قوم پرست پارٹیوں میں وہی سندھی ہے، وہی سندھ کا ٹھیکیدار ہے، وہی سندھیوں کے ٹھیکیدار ہے. سب کو سندھ سے محبت ہے، سب کو پاکستان سے محبت ہے. لیکن واقعہ کچھ بھی ہو جائے، مسئلہ کچھ بھی ہو جائے، گالیاں دینا وہ تمام زبان برادری کے جو بانیان پاکستان ہیں، جو مہاجر کہلاتے ہیں یا نہیں کہلاتے، پوری قوم کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. سب اس آگ میں جناب اندھے ہو کے شامل ہو جاتے ہیں. کم سے کم سوچنا چاہیے. یہ اس لیے داخل ہو جاتے ہیں کہ جن کو گالیاں دے رہے ہیں وہ کمزور ہیں، وہ مظلوم ہیں، وہ محکوم ہیں. ان کے ایس ایس پی نہیں ہیں، ڈی ایس پی نہیں ہیں، ڈی سی او نہیں ہیں، آئی جی ڈی آئی جی نہیں ہیں، صوبائی محکموں میں ان کے افسران نہیں ہیں، وفاقی محکموں میں ان کے افسران نہیں ہیں، حکومتوں میں ان کے پاس خاص وزارتیں نہیں ہیں. اس لیے یہ دلیری دکھائی جاتی ہے. یہ دلیری نہیں ہے، یہ بزدلی ہے. کمزور لوگوں کو گالیاں دینا یہ نہ دلیری ہے نہ زندہ دلی ہے. مان لیا جائے کہ کوئی بھی کسی بھی زبان کا جس کے بڑے ہجرت کر کے آئے وہ مہاجر کہلاتے ہیں یا نہیں کہلاتے یا سندھی کہلاتے ہیں، لیکن گالیاں سب کو دی جاتی ہیں. اگر کوئی غلط بھی ہے، کسی کے ساتھ مسئلہ ہے، وہ کسی نے غلط بولا ہے یہ غلط کیا ہے، وہ ایک فرد نے بولا ہے. تمام پنجابی نون لیگ میں نہیں ہیں، تمام سندھی پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں، تمام مہاجرین ایم کیو ایم میں نہیں ہیں. ہر علاقے کے لوگ، ہر زبان، ہر برادری کے لوگ مختلف پارٹیوں میں ہوتے ہیں. ابھی یہ جماعت اسلامی جو ہے، کیا یہ مہاجروں کی پارٹی ہے؟ جماعت اسلامی میں بڑی تعداد میں پختون ہیں، پنجابی ہیں، کشمیری ہیں، گلگتی ہیں، سرائکی ہیں، سندھی ہیں، بلوچ ہیں، مہاجر بھی ہیں. ابھی وہ جو جامعہ کراچی ہے، کیا اس میں تمامی جمعیت طلبہ کے سارے وہ مہاجر ہیں؟ اور لڑائی کے بعد جو ایف آئی آریں کٹی ہیں، نام تو وہ آ رہے ہیں، کسی خاشقلی کا، کسی لشاری کا، کسی بلوچ کا، کسی سماٹ کا. یعنی ان کو مہاجر بنا دیا، ان کو مہاجر بنا کے تمام مہاجروں کو گالیاں دی جا رہی ہیں. تو یہ بدماشی ہے، یہ دہشت گردی ہے. اور میں اپیل کرتا ہوں جو کراچی میں یا سندھ کے مختلف علاقوں میں جن کے بڑے ہجرت کر کے آئے تھے کہ آپ لوگوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہے. اگر کوئی پاکستان کو گالیاں دے رہا ہے، یہ پولیس کا کام ہے پکڑنا، یہ رینجر کا کام ہے، یہ اداروں کا کام ہے. یہ گالیاں دیتے ہیں سریعام چند لوگ، اور آپ جناب اور ہم ان کو روکتے ہیں اور وہ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں. وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، ہم کو گالیاں دیتے ہیں. ادارے تو ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے رہے، نہ ادارے ان کو روک رہے ہیں. تو میں کراچی اور کراچی سے لے کے گھوٹکی تک تمام زبان برادری کے بانیان پاکستان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی ان چند لوگوں کی آڑ میں تمام سندھی اور بلوچ کو غدار کہنا چھوڑ دو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم سب بولتے ہو، لیکن کچھ لوگ ہیں
جو بلوچستان دیش کی بات کرتے ہیں یا سندھو دیش کی بات کرتے ہیں، پاکستان اور پاکستان آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں، اور موب وطن مختلف پنجابی یا مہاجر یا مختلف اور جو موب وطن ہیں سندھی، بلوچ، پختون، سرائکی، ان کے خلاف بات کرتے ہیں، تو یہ اداروں کا کام ہے ان کو روکنا اور پکڑنا۔ یہ آپ کا اور ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم اور آپ تو پہلے ہی تمام حق و حقوق سے محروم ہیں۔ تو آج گفتگو کرنے کا موضوع صرف یہ تھا کہ بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، میں نے جب پوسٹیں پڑھی، آپ نے پڑھی، کہ لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک طرف قوم پرست تنظیم، سندھی قوم پرست تنظیم کے طلباء، اور دوسری طرف جماعت اسلامی کی جمعیت طلباء، تو لڑ رہے ہیں آپس میں سندھی اور بلوچ بھائی، اور اس میں اور بھی ہوں گے، اور جماعت اسلامی یا جمعیت طلباء کوئی مہاجروں کی تو تنظیم ہے نہیں، اور نہ ایم کیو ایم مہاجروں کی تنظیم ہے۔ ایم کیو ایم میں بھی تمام قومیں تھی اور ہیں۔ تو گالیاں پوری قوم کو ہجرت کر کے آنے والوں کو دی جاتی ہیں، کوئی بھی واقعہ ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اساں سندھ میں رہن آ رہا سب سندھی ہیں، سندھ میں رہن آرو ہر کو سندھی آ، تو پو کو مسئلو تھی ونجے تو انہیں کے پو مہاجر نہ ٹھائیو۔ جیئیں ہاणे مسئلو تھیو آ، انہیں میں خاشکلی ہیں، لشاری ہیں، لگاری ہیں، کچھ سماٹ سندھی ہیں، کچھ بروچ سندھی ہیں، یعنی بلوچ سندھی، ऐं ठाहे छॾियो हुननि खे महाजर। गारी सभु महाजरनि खे, सभु जेका आया आहिनि हिजरत करे, त हीअ सुठी ॻाल्हि न आहे, हीअ मुनासिब ॻाल्हि न आहे। ये वाक़या नहीं, कोई भी वाक़या हो जाए हम तो यही देखते हैं। ऐसी ऐसी पोस्टें, ऐसी ऐसी घटिया बातें, गिरी हुई बातें, और इतनी दलेरी से गालियाँ धमकियाँ पूरी कौम को। मकसद हमें तो कोई इंसान ही नहीं समझ रहा है। और वफाकी अस्करी क़यादत इदारों ने इनको खुली छूट दे रखी है। जब इदारों ने छूट दे रखी है और हम लोग महरूम हैं, जुल्म सितम का शिकार हैं, पाकिस्तान बचाने की बका की जंग, तंग दस्ती में, फाका कशी में, भूख में लाचार और मजबूर होकर लड़ रहे हैं, तो भाई हम कब तक लड़ेंगे? ये इदारों का काम है। इदारों ने इन ताकतवर माफियाओं को खुला छोड़ रखा है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जिन्होंने मेरी गुफ्तगू सुनी या सुनेंगे। बातें बहुत हैं, बहुत होती हैं बातें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तमाम ही बातें खोल खोल के की जाएं। और हम फिर साथ ही साथ बता देना चाहते हैं, कुछ लोगों ने ये आड़ पकड़ ली है, जैसे कि इंडिया में किसी पे इल्ज़ाम लगा दो तूने गाय का गोश्त खाया है, और मुसलमानों की नस्ल कशी, 40 करोड़ मुसलमानों की भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और वहाँ की इंतज़ामिया। इधर ये है कि आप सुबह सिंध को तोड़ना चाहते हो। हम सुबह सिंध कराची से लेके घोटकी तक इसकी मुखालफत करते हैं। न तो हम ये कहते हैं कि कराची को वफाक के हवाले करो, और न हम ये कहते हैं कराची और हैदराबाद को सुबह बनाओ। हम इसकी मुखालफत करते हैं, और जो ऐसी बकवास करता है हम उस पर लानत भेजते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि कराची से लेके घोटकी तक सिंध में रहने वाले किसी भी ज़ुबान बिरादरी के, वो सिंधी हैं, तमाम लोगों को बराबरी की बुनियाद पे हक हकूक़ मिलने चाहिए। ये धमकियाँ, गालियाँ, और जो हिजरत करके आए 47 में, वो हिंदू और सिखों की छोड़ी हुई जगह पे
زمینوں پہ جاگیروں پہ آئے، عدلے کے بدلے آئے، آدھے سندھ کے مالک ہیں، متروکہ سندھ کے مالک ہیں، برابری کی بنیاد پہ حقوق ان کو ملنے چاہیے جو نہیں دیے جا رہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، تو یہ ہم بات کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ کوئی بھی واقعہ ہو جائے، تمام ہجرت کر کے آنے والوں کو گالیاں دینا، دھمکیاں دینا، تو یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ کوئی دلیری کا کام نہیں ہے۔ یہ بزدلی کا کام ہے۔ بہت مہربانی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، سندھ زندہ باد، سندھی زندہ باد، بلوچستان زندہ باد، بلوچ زندہ باد، پنجاب زندہ باد، پنجابی زندہ باد، KPK زندہ باد، پختون زندہ باد، ہزارے وال زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد، کشمیری زندہ باد، سرائکی زندہ باد، گلگت بلبتی زندہ باد، تمام ہجرت کر کے آنے والے بانیان پاکستان، وارثان پاکستان، عاشقان پاکستان، مہاجر کہلاتے ہیں یا نہیں کہلاتے، وہ زندہ باد، اور تمام پاکستان کے صوبوں میں رہنے والے تمام ہی بانیان پاکستان ہیں۔ ضروری نہیں ہے جو ہجرت کر کے آئے وہی بانیان پاکستان ہے، جہاں سے ہجرت کر کے آئے وہ بھی انڈیا بھارت ہندوستان تھا، اور جہاں پاکستان بنا یہ بھی انڈیا بھارت ہندوستان تھا۔ ایک ہندوستان کے ٹکڑے سے دوسرے ہندوستان کے ٹکڑے پہ اپنی ہزاروں سالہ دھرتی پہ پاکستان بنا کر پاکستان ہندو اور سکھوں کے تبادلے میں آئے۔ کوئی ایران، عراق، شام، وسط ایشیا، ترکی، افریقہ سے بنے بنائے پاکستان میں نہیں آئے، اور یہ پاکستان سب کا ہے۔ پاکستان کے دشمن ہمیں اور آپ کو لڑا کے، یہ جو بدامنی ہے پاکستان میں، یہ اسلام اور مسلمان دشمن طاقتیں ہیں، تو اس پاکستان کی قدر کرو، اور پاکستان میں رہنے والے ہر زبان، ہر برادری کہ مسلم اور غیر مسلم سب کی قدر کر۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ اللہ آپ سب کو صحت دے، تندرستی دے۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان نہیں ہے تو انڈیا میں دیکھو کیا حال ہے مسلمانوں کا، جو پاکستان کو توڑنے کے لیے پاکستانیوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، وہ بغیرت، وہ کم نسل لوگ، انہوں نے ہندوستان میں 40 کروڑ مسلمانوں پر زمین تنگ کر رکھی ہے، اور وہ ہمیں لڑاتے ہیں کہ یہ پنجابی فوج ہے، یہ پنجابیوں کا قبضہ ہے، یہ مہاجروں نے قبضہ کر لیا، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ غلط باتیں۔ نہ تو کسی کو سندھیوں کے خلاف بکواس کرنی چاہیے، نہ بلوچوں کے خلاف، نہ پنجابیوں کے خلاف، نہ پختونوں کے خلاف، نہ سرائکیوں کے خلاف، نہ گلگتی کشمیریوں کے خلاف، اور نہ ہجرت کر کے آنے والے مختلف زبان برادری، کچھی، گجراتی، کاٹھیاواڑی، مارواڑی، راجستھانی، میواتی، ہریانوی، اردو، پنجابی، بنگالی، یہ مہاجرین ہیں۔ مہاجرین کہلائے یا نہیں کہلائے، مہاجر ہی بولتے ہیں ان کو۔ تو ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے، آپس میں نہیں لڑو، ایک دوسرے کی قدر کرو۔ اور سندھ میں یہ جو سلسلہ ہے، ہم اپنے سندھی بلوچ بھائیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی بھی واقعے پہ جو یہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے ایک طبقہ، ان کو روکا جائے، ان کی باتوں میں نہیں آؤ۔ نہ یہ سندھیوں کے وفادار ہیں، نہ یہ بلوچوں کے وفادار ہیں، نہ یہ سندھ کے وفادار ہیں، ان کی اپنی روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمارے کو اور آپ کو ایک دوسرے کی عزت اور قدر کرنی چاہیے۔ کسی قوم، کسی کی بھی تذلیل نہ کی جائے۔